بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو نسخ اور تخصیص کے بارے میں ہو رہی تھی، اور سابقہ جو درس تھا اس میں ہم نے نسخ کی لغوی جو تعریف ہے، اسی طرح سے نسخ لغت میں کسے کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں موجود موارد میں سے دو مورد آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے تھے۔ آج کے ہماری گفتگو انشاءاللہ نسخ اور تخصیص کے بارے میں ہی ہوگی۔ قوانین وضعیہ میں نسخ بدا کی طرح ہے، یعنی ظہور ما خفی لهم من المصالح والمفاسد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی قانون بناتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ قانون ہر اعتبار سے جامع ہو، اس میں مصلحت موجود ہو، اور مفسدے سے وہ قانون پاک اور صاف ہو، مبرہ ہو۔ لیکن چونکہ انسان علم غیب نہیں رکھتا، اس وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن قوانین کو یہ انسان بناتا ہے اپنی مصلحت کی خاطر، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یا اسی وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں مصلحت موجود نہیں ہے، یا مصلحت کم ہے، مفسدہ اس میں زیادہ ہے۔ جب مصلحت کم ہو اور مفسدہ زیادہ ہو، یا سرے سے مصلحت ہی موجود نہ ہو، تو پھر انسان اس قانون کو تبدیل کرتا ہے۔ تو بدا کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے ایک چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بعد میں اس میں موجود خامیوں کے واضح ہونے کے بعد اس فیصلے کو چینج کر کے کوئی نیا جو فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے، تاکہ انسان اس فیصلے کے نتیجے میں جو منفی اثرات مترتب ہونے تھے ان اثرات سے وہ بچ سکے۔ لیکن یہ جو تعریف ہے، یعنی ظہور ما خفی لهم من المصالح او المفاسد، یہ تعریف ذات پروردگار الہی کی نسبت ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، عالم بالغیب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو، خدا کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ بس ذات پروردگار الہی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یعنی لوگ قوانین کو وضع کرتے ہیں تو اپنے حساب سے جامع اور مفید بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد کے وقت یا بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں تھا، اس میں مفسدہ تھا اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن قوانین شرعیہ میں نسخ اور بدا دو مختلف چیزیں ہیں۔ قوانین وضعیہ میں ہم نے کہا یہ دونوں جو ہے ملازم ہے ایک دوسرے کا۔ ہم نے قوانین وضعیات جو ہیومن میڈس جو لاس ہوتے ہیں، انسانی عقل کام کرتے ہوئے جن قوانین کو انسان جو بناتا ہے، اس کو ہم نے قوانین وضعیہ کہا تھا، اور اس کی کلیئر جو تعریف ہوئی تھی، ہم نے کہا کہ ایک چیز جو مخفی تھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تبدیل انسان کرتا ہے تاکہ کوئی مفسدہ مترتب نہ ہو۔ لیکن قوانین شرعیہ میں نسخ اور بدا دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں قوانین و عرفیہ والی تعریف 100% غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں موجود ہر ذرہ ذرے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کی ابتدا اور انتہا اور اس میں موجود مصلحت سبھی سے آگاہ ہے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک مصلحت حکم کی انتہائی مدت کو مخفی رکھنے میں ہوتی ہے، لہٰذا مدت حکم کو بیان کیے بغیر حکم کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے، یہ جب شارع کی طرف سے جعل ہوتا ہے تو اس وقت اس حکم کی جو مدت ہے اس مدت کو ذکر نہیں کیا جاتا،
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حکم جعل ہو، مثلا حکم منسوخ کو جعل کرتے وقت ہی یہ کلیئرلی واضح کر دیا جائے کہ یہ جو حکم ہے یہ 4 سالوں کے لیے ہے، 5 سالوں کے لیے ہے، 10 سالوں کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بیان ہو سکتا ہے یہ جو حکم منسوخ ہے اس پر عمل کرنے میں ہی مصلحت ہو، وہ انسان کی آزمائش اور انسان سے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جعل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حکم جعل ہوا ہے وہ تو ابد تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم جعل ہوا ہے، اور یہ خیال کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وقت کے آنے پر پتہ چلتا ہے نہیں، یہ حکم تو مختصر مدت کے لیے شارع کی طرف سے جعل ہوا تھا، یہ اس میں جو مصلحت موجود تھی وہ مصلحت اس مدت معین کو بیان نہ کرنے میں مخفی تھی، اور جیسے ہی دلیل ناسخ آتی ہے تو اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عمل جو ہے اب اس کا وقت گزر چکا ہے، تو انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ کاش اس حکم پر میں عمل کرتا، کیونکہ یہ تو چند مدت کے لیے حکم شارع کی طرف سے جعل ہوا ہے۔ لیکن جب مصلحت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور حکم کو اس کی جگہ پر بیان کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نسخ کا مطلب کیا ہے؟ اظہار ما اخفیہ، یعنی جس چیز کو مخفی رکھا گیا تھا اس کو ظاہر کرنا، یعنی ظہور ما خفیہ نہیں ہے، یعنی جو چیز مخفی تھی اس کا عیاں ہونا، اس کا ظاہر ہونا نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہمارے لیے مخفی تھی وہ مخفی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز واضح ہے، تو خدا جو ہے جو چیز مخفی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ واضح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ سے واضح ہے، لیکن ہمارے لیے وہ چیز مخفی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیا حکم جب جعل کرتا ہے اس کے ذریعے حکم سابق کے بارے میں جو ہمارا جو خیال تھا وہ خیال کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، اور ہمارا خیال کو اللہ تعالیٰ جو اس کو رد کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ جو تم نے سوچا تھا کہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مصلحت حکم کو ایک مختصر مدت کے لیے جعل کرنے میں موجود تھی، اور جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس حکم کی مدت کو ہم سے مخفی رکھا گیا تھا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پس احکام وضعیہ میں نسخ کا مطلب ہے واقع میں حکم کو رفع کرنا، لیکن احکام الہیہ میں نسخ کا مطلب ہوتا ہے دفع حکم ہے۔ ایک چیز کو ایک رفع ہے، ایک ہے دفع ہے۔ دفاع کا مطلب کیا ہے؟ دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب فرض کریں کوئی دشمن اٹیک کر رہا ہے تو دفاع کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کے کوشش کریں، کوشش کر کے دشمن کو آنے ہی نہ دیں، اس کو کہتے ہیں دفاع۔ دشمن کو اپنی سرحدوں کے اندر آنے ہی نہ دینے کو دفاع کہا جاتا ہے، لیکن آنے کے بعد اس کو اگر نکال دیں گے تو اس کو رفع کہیں گے۔ بس یہاں پر قوانین وضعیہ میں نسخ کا مطلب کیا ہے؟ رفع ہے۔ رفع کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب قوانین بناتا ہے تو بنانے کے بعد جب مفسدہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اس میں منفی جو اثرات تھے وہ مترتب ہونا جب شروع ہو جاتے ہیں، تب انسان جو ہے اس حکم کو ریمو کرتا ہے، اس کی جگہ پر ایک نیا حکم جو ہے وہ وضع کرتا ہے۔ لیکن احکام الہیہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک مصلحت موجود ہوتی ہے تب تک وہ حکم موجود ہوتا ہے، جیسے ہی مصلحت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم جعل ہوتا ہے، وہ اس میں اس حکم سابق کی نسبت زیادہ مصلحت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ پہلی صورت میں انسان جاہل ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالم کل شیء ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس علم موجود ہے۔ ہمارے لیے ماضی، مضارع اور حال ہے، ہمارے لیے غائب اور حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز نہ زمانی ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور اس مدت کو ذکر کرنا ہے جہاں تک حکم پر عمل کرنے اور حکم کو جعل کرنے میں مصلحت تھی، لیکن جیسے ہی مصلحت ختم ہو جاتی ہے نیا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ بس مدت معین کو ذکر کیے بغیر حکم کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں پر اعتراض کرے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ حکم
کب تک کے لیے ہے؟ کلیئرلی بیان ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم مکلف ہے، شارع نے جو حکم دیا ہے، جیسے دیا ہے ویسے ہم نے انجام دینا ہے، لیکن وہ کتنی مدت کے لیے ہے، اس طرح سے انویسٹیگیشن کرنا، اس طرح سے ایکسپلوریشن کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی شارع کے لیے ہمارے لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حکم جعل ہو کسی بھی وقت کے لیے، اور جب وہ مصلحت ختم ہو تو حکم بھی ختم ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ واقعی میں مصلحت ایک محدود وقت میں موجود ہوتی ہے۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اظہار کیا جاتا ہے کہ اب مصلحت نہیں رہی، چونکہ انسان علم غیب نہیں جانتا، اس لیے خیال کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ صرف انسان کی جہالت کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ قوانین عرفیہ میں بدا کی کیا تعریف بیان ہوئی ہے؟ قوانین شرعیہ میں نسخ کی تعریف کیا ہے بیان کرے، اور نسخ کب ہوتا ہے، اور لا، یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ آپ درس گزشتہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔